مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ وہاں ایک شیر آ گیا۔ شیر نے چیر پھاڑ شروع کر دی، جس کو چاہتا شکار کر لیتا۔ جانور بہت تنگ ہو گئے اور آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے شیر سے جا کر کہا کہ ہم آپ کے لیے روز کی خوراک مقرر کر دیتے ہیں، ایک جانور روز بھیج دیا کریں گے، آپ ہم سب کو نہ ستائیے۔ بس یہ طے پا گیا کہ وہ قرعہ ڈال کر جس کا نام نکلتا اس کو بھیج دیتے اور باقی سب جانور امن و امان سے رہتے۔ ایک روز خرگوش کا نام نکل آیا۔ خرگوش نے ایک تدبیر سوچی اور کہا، آج میں اس کا جھگڑا پاک کیے دیتا ہوں۔ وہ ذرا دیر کر کے شیر کے پاس پہنچا۔ شیر بھوکا بیٹھا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے نہایت غصے میں تھا۔ خرگوش کو دیکھ کر شیر نے کہا کہ بس اب میں پھر وہی طریقہ شروع کروں گا، جو سامنے پڑا اسے ہی پھاڑ کھاؤں گا، کیونکہ تم لوگوں نے اپنا عہد خود ہی توڑ دیا ہے۔ خرگوش نے کہا، حضور کو اختیار ہے، آپ مالک ہیں، جو چاہیں کریں، مگر میری بات سن لیجئے کہ میں سب جانوروں کی طرف سے آپ کو اس بات کی اطلاع کرنے آیا ہوں کہ آئندہ ہم سے وعدہ پورا نہ ہوگا، کیونکہ ایک زبردست شیر جنگل میں اور آ گیا ہے اور وہ راستے ہی میں آپ کے حصے کا جانور لے لیتا ہے۔ آج میں اپنے ایک دوسرے بھائی کو حضور کی خوراک کے لیے لا رہا تھا، لیکن اس شیر نے راستے ہی میں اسے چھین لیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر ایسا ہی ہوا کرے گا تو ہم کہاں تک وعدہ پورا کریں گے؟ شیر کو یہ سن کر اور زیادہ غصہ آیا اور کہا، اچھا بتلاؤ تو وہ شیر کہاں ہے، ذرا میں بھی تو اسے دیکھوں۔ خرگوش نے کہا، چلیے میرے ساتھ۔ چنانچہ خرگوش شیر کو ایک بڑے کنویں پر لے گیا اور کہا، وہ اس کنویں میں ہے۔ شیر نے خرگوش کے ساتھ جھانک کر جو دیکھا، اسے کنویں میں ایک شیر اور ایک خرگوش نظر آیا۔ خرگوش نے کہا، دیکھیے حضور، وہ ہے شیر جو میرا بھائی بھی ساتھ لیے ہوئے ہے۔ شیر کو غصہ آیا اور ایک دم کنویں میں کود پڑا۔ خرگوش کا کام بن گیا اور وہ اچھلتا کودتا باقی جانوروں کے پاس پہنچا اور مبارکباد دی کہ میں دشمن کو ختم کر آیا ہوں۔ اسی طرح ایک بچہ روٹی کھا رہا تھا۔ پاس ہی ایک پانی کا لوٹا رکھا تھا۔ بچے نے جھانک کر جو دیکھا تو اپنی صورت نظر آئی کہ ایک بچہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے ہے۔ بس لگا رونے کہ ہائے ابا، اس نے میرا ٹکڑا چھین لیا۔ ابا جان نے کہا، کس نے چھین لیا؟ بچہ بولا، یہ جو لوٹے میں بیٹھا ہے اس نے چھینا ہے۔ ابا بھی آخر اسی بچے کے ہی باوا تھے۔ جب لوٹے میں جھانک کر دیکھا تو انہیں ایک بزرگ صورت نظر آئی۔ اس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اتنی بڑی داڑھی رکھ کر شرم نہیں آئی کہ بچے کا نوالہ چھین لیا، اور خوب برا بھلا کہا۔ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ شیر نے جس پر حملہ کیا وہ اس کا اپنا عکس تھا۔ بچہ جسے دیکھ کر رویا وہ بچے کا اپنا عکس تھا، اور ابا نے جسے برا بھلا کہا وہ ابا کا اپنا عکس تھا۔ اور ایسے قصے سن کر ہم یہ کہنے میں دیر نہیں لگاتے کہ بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جو اپنے ہی عکس کو نہ پہچانے؟ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ در حقیقت ہم میں سے اکثر ایسے ہی ہیں۔ ہم زمانے اور معاشرے کو برا کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ زمانہ بہت خراب ہے، معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ زمانہ، یہ معاشرہ ہمارا اپنا عکس ہی تو ہوتا ہے؟ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔